میں جیسے ہی اوپر گئی اوپر جا کے میں نے کافی دیر تک تقریباً 10-15 منٹ تک میں نے دروازہ بجاتی رہی ہوں. دروازے کے نیچے سے بھی میں نے دیکھا اندر سے نا بڑی حبس گرمی کی شدت اتنی زیادہ محسوس ہوئی کہ میں نے کہا جلدی سے نا میرا اس دن گرمی بھی بڑی زیادہ. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز پاکستان. محمود بوٹی کے ایک چھوٹے سے علاقے لکھوڈیر میں، لاہور کا یہ علاقہ ہے، اور یہاں پر انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک بچے کی ماں کو گلا دبا کر قتل کر دیا گیا اور بعد میں یہ ڈونگ رچایا گیا کہ اس نے خودکشی کی ہے. ہمارے ساتھ اہل محلہ یہاں پہ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ عمل کیا ہے ان کا اس علاقے میں کیا ان کی ریپوٹیشن ہے، ان سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد یہ جو لڑکا تھا جس کی طرف یہ لڑکی کی شادی ہوئی تھی، جو لڑکی کے والد کا بھتیجا تھا، آئے ہم محلے داروں سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا یہاں پہ عزت تھی اور کس طرح کا یہ واقعہ جو انتہائی افسوسناک واقعہ یہاں پہ پیش آیا. یہ تعلیم کی کمی کہیں یا اسلام سے دوری کہیں، جو یہاں پر انتہائی افسوسناک واقعہ یہاں پہ ریکارڈ ہوا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ کس طرح ہوا؟ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ لڑکا جو ہے نا وہ تھوڑا سا بد مزاج بھی ہو چکا تھا. جب سے لڑکی کی شادی ہوئی تھی نا لڑکے کے ساتھ، یہ دوسری شادی تھی، کوئی تقریباً 6 ماہ تک تو وہ ان کا سلسلہ ٹھیک چلا، لیکن 6 ماہ کے بعد محلے میں باتیں نکلنا شروع ہو گئی کہ لڑکی کے اوپر وہ تشدد بھی کرتے ہیں اور لڑکی پہ ظلم بھی کرتے ہیں، اور ظلم جو کرواتی ہے وہ اس کی والدہ تھی. جب والدہ آ کے اپنے بچے کو بتاتی تھی نا کہ تیری بیگم نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو لڑکا بھی ماں کی بات پہ آ کے لڑکی کے اوپر ظلم کرتا تھا، وہ بھی تشدد کرتا تھا. اب پیچھے کی بات تو چھوڑے، یہ 20واں روزہ تھا کہ لڑکے کی ماں نے اعتکاف پہ بیٹھنا تھا اور لڑکی کو پتہ نہیں کس بات پہ انہوں نے منہ کے اوپر تھپڑ مارے. اس کے بعد لڑکا کام پہ چھٹی کے واپس آیا تو لڑکے کو بتایا کہ تیری بیگم نے ایسا کیا ہے، اور بالکل ساتھ کھڑے ہو کے لڑکے سے بھی اسے نا کٹوایا. اچھا. تو واقعہ اتنا سنگین اور اتنا کیا ناقابل برداشت ہو جائے گا یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ لڑکا تعلیم یافتہ بھی تھا، لیکن لڑکے کی جو سوچ ہے وہ پتہ نہیں ماں کے کہنے پہ بدل گئی یا کیا معاملہ ہوا. میں کہتا ہوں ایسی تعلیم جو ہے نا اس کا کوئی فائدہ نہیں، جس تعلیم میں یہ نہ بتایا گیا ہو کہ والدین کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، بیوی کی کیا ہوتی ہے. کیونکہ جب عورت ایک بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے باعث رحمت بن کے آتی ہے، اور جب وہ بیوی کا مقام حاصل کرتی ہے تو شوہر کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے، اور جب وہ ماں بنتی ہے تو اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے. لیکن اس لڑکے نے اپنی تعلیم کی انتہا کر دی ہے کہ نہ تو وہ جنت کا رہا اور نہ وہ نصف ایمان کا رہا. اس نے لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کیا، گلا دبا کے اسے مرڈر کیا، اور اس کے بعد وہ جو نالا زار ہوتا ہے نا کمر بند، اس کے ساتھ پنکھے سے لٹکا دیا، اور ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے. یہ لڑکے نے خود میرے ساتھ اعتراف کیا ہے. کنڈی اندر سے لگا دی، ایک سسٹر کو اندر چھپا دیا کہ میں ایسے ڈرامہ کروں گا اور آپ ایسا کرنا کہ جب تھوڑا سا میں دروازے کو کٹ لگا لوں گا تو آپ اندر سے دروازہ کھول دینا. یہ ساری پلاننگ کے تحت ہوا ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے محلہ بھی دیکھ لیا ہے اور ان کا گھر بھی دیکھ لیا لڑکی والوں کا بھی کہ وہ بہت غریب لوگ ہیں، تو محلہ پورا ان کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ظلم کی انتہا ہے اور ظلم کے خلاف ہم لوگ بھی جہاد پہ نکلے ہیں. کیونکہ اگر یہ کام ایسا کیا ہے نا انہوں نے، تو ہماری اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے، آئی جی پنجاب، سی سی پی او لاہور سے، کہ وہ اس واقعے کا جلد از خود نوٹس لیں اور مجرم کو کیفر کردار تک ان کو قانون کے مطابق جو سزا ہے نا وہ دلوائیں، کیونکہ یہ مظلوموں کا حق بنتا ہے. یہ ہمارے ساتھ وہ لڑکی کے کزن ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو لڑکا تھا، جو لڑکی کا شوہر تھا، اس کا رویہ اس محلے میں رشتہ داروں کے ساتھ کیسا تھا، محلے داروں کے ساتھ کیسا تھا، ان سے پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو لڑکا تھا جس نے یہ مرڈر کیا ہے، اس کا رویہ رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، ان کے گھر والوں کا رویہ کیسا تھا؟ کسی کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، کسی کے بھی ساتھ، یہاں تک کہ وہ جہاں اس نے اپنی بہنوں کی شادی کی ہے ان کے ساتھ نہیں تھا ٹھیک، اپنے خالو کے ساتھ ٹھیک نہیں، اپنی آنٹیوں کے ساتھ ان کا ٹھیک نہیں تھا.
مجھے یہ بتائیں کہ میرے سننے میں آیا ہے کہ اس لڑکے کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی, 3 سے 3.5 ماہ اس کی شادی چلی ہے, بعد میں اس نے ڈیورس دے دی ہے, اور یہاں پر وہ جو سسرال والے پہلے تھے یہاں پر محلے میں لاتے بھی رہے ہیں, پکارو چیکو پکار بھی کرتے رہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی. کیا یہ معاملہ حقیقت میں پیش آیا تھا؟ ہاں جی حقیقت میں 2 ماہ 3 دن رہا ان کی شادی کا. ان کی 2 ماہ 3 دن شادی رہی ہے تو پہلی شادی اس کی. ہاں اس کے اوپر بھی تشدد کرتے تھے یہ. تو اس نے اس طرح اس دن اس طرح ہوا کہ اسے بہت انہوں نے مارا تھا. مار کے تو کم سے کم رات کے 2 بجے وہ اپنے گھر سے ادھر سے نہ بھاگ کے اپنے گھر چلی گئی ہے جان چھڑوا کے. تو اگلے دن وہ آئے ہیں, ان کے ماں باپ سامان وغیرہ اٹھا کے تو وہ تو اپنے گھر لے گئے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری بچی بچ گئی ہے, نہیں تو اس نے مار ڈالنی تھی وہ. تو دوسری شادی یہ چاچا کے گھر ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کام کر دکھایا. ناظرین یہ ہمارے ساتھ ان کے کزن موجود تھے جو بتا رہے تھے کہ ان کا رویہ محلے داروں کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں تھا اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں تھا. ہمارے ناظرین اس ٹائم ہمارے ساتھ جو بچی ہے زینب بی بی, ان کے والد اور والدہ موجود ہیں. ان کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. واقعے کے فوراً بعد وہاں پہ وہ عینی شاہد بھی ہیں اور واقعے کے فوراً بعد وہاں پہ پہنچی بھی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا, کس طرح انہوں نے اسے قتل کیا, کیا ان کو پتہ لگا اور کس طرح انہوں نے پولیس رپورٹ کی. ان کے والد سے بھی بات کریں گے کس طرح انہوں نے ان کو پتہ لگا اور انہوں نے پولیس رپورٹ کی اور ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. مانی مجھے یہ بتائیں کہ بچی جو آپ کی ہے, آپ گئے تھے وہاں پہ, آپ نے کیا دیکھا کہ سب سے پہلے آپ وہاں پہ پہنچے؟ یعنی شاہد بھی وہاں پہ آپ ہیں, آپ نے سارا ہمیں واقعہ بتائیں, کھل کے بتائیں, کیونکہ جو ہی اس کی طے میں پتہ لگے گا اسی طرح آپ کو انصاف کی طرف گامزن ہوگا. میں جب اندر گئی ہوں نا, وہ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے گراج میں. ایک اس کی ماں تھی, ایک اس کی چھوٹی بہن تھی جو مجھے بلانے کے لیے آئی تھی, اور اس کا شوہر نا نیچے کام کر رہا تھا, کوئی مصروف تھا پنکھے کے ساتھ. تو میں اندر گئی, میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہتا ہے کہ اوپر جا کے دیکھو وہ دروازہ نہیں کھول رہا. میں نے اس کی ماں سے پوچھا یہ کس سے بول رہا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ تجھے کہہ رہا ہے کہ جا کے اوپر دیکھو وہ دروازہ نہیں کھول رہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا مجھے نہیں پتہ, جا کے اوپر دیکھ لو آپ لوگ. میں جیسے ہی اوپر گئی, اوپر جا کے میں نے کافی دیر تک تقریباً 10-15 منٹ تک میں نے دروازہ بجاتی رہی ہوں. دروازے کے نیچے سے بھی میں نے دیکھا, اندر سے نا بڑی حبس گرمی کی شدت اتنی زیادہ محسوس ہوئی کہ میں نے کہا جلدی سے نا, میرا اس دن گرمی بھی بڑی زیادہ سی, اتنا میرا دل گھبرایا. میں نیچے واپس آئی ہوں, ان کے پاس پانی پڑا ہوا تھا, میں نے پانی ڈالا ہے, پیا ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہے گھر میں, کوئی بات ہوئی ہے اس نے جو اپنے آپ کو بند کر لیا؟ کہتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں. میں پھر اوپر چلی گئی. اوپر جا کے میں پھر دروازہ بجاتی رہی, تب تک ظہر کی اذان شروع ہو گئی. میں نے کہا بیٹا اگر میری بات سن رہی ہے تو دروازہ کھول دو, اذان کی آواز آ رہی ہے, تجھے اللہ رسول کا واسطہ دروازہ کھول دے بیٹا. وہ نہیں کھول رہی تھی دروازہ. پھر اس کے شوہر نے اوپر آیا, میری بات سنتے سنتے جیسے ہی اوپر آ کے اس نے پتہ نہیں اس کے ہاتھ میں تنکا تھا یا کوئی لوہے کی کوئی چیز ہی تھی. اس نے کھڑکی سے پردہ سائڈ پہ کیا اور دیکھا اس نے کہ وہ پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. فوراً بولتا ہے کہ وہ یہ کیا ہو گیا. اس کی آواز سن کے میں نے اس نے وہ چھوڑ دیا, ویسے پیچھے ہٹ گیا. جلدی سے اس نے اپنی ماں اور بہن کو نیچے سے آواز دی. وہ دونوں ماں بیٹی بھی اوپر آ گئی تھی. میں نے بھی اسی کے ساتھ پکڑ کے دیکھا تو وہ پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. پھر مجھے ہوش نہیں رہا کہ 10 منٹ تک کہ میرے کہاں میں پڑی ہوئی ہوں, کہاں نہیں. پھر انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے گرائنڈر پکڑا ہے, جلدی سے کوئی کیا کیا پکڑا لگایا, کیسے وہ انہوں نے دروازے کو کیا ہے, کھولا ہے. لیکن جو بھی حالات ہے اس وقت مجھے نہیں لگا کہ دروازہ جو ہے نا وہ جیسا اس کی کٹنگ ہوئی ہے وہاں سے کھلا ہے یا کسی نے اندر سے کھول لیا ہے جلدی سے. تو دیکھا ہے میں نے جلدی سے, وہ کہتا نہیں ابھی زندہ تھی 10 منٹ پہلے, 20 منٹ پہلے تو اوپر آئی ہے, 20 منٹ پہلے تو اوپر آئی ہے. میں نے جلدی سے پھر پانی پکڑا, اس نے اس کو اتارنا شروع کر دیا نیچے. مجھے پتا ہوتا کہ اگر اس مر چکی ہے بالکل یہ ختم ہے تو میں اس کو نیچے نہ اتارنے دیتی, میں محلے میں جا کے شور کرتی, لوگوں کو جمع کر لیتی. لیکن کہتا ہے کہ نہیں 10 منٹ پہلے, 20 منٹ پہلے, ایسے ہی وہ بولتے رہے دونوں ماں بیٹا. میں نے اس کے منہ میں پانی ڈالا, گلے میں پکڑ پکڑ کے اپنے ساتھ لگاتی رہی ہوں.
वो नहीं थी तो मैंने कहा ये नहीं रही। अब जैसी उसकी कंडीशन थी, गले का बिल्कुल नीला ब्लैक कलर का बिल्कुल निशान पड़ गया उसके गले में, होंठ भी उसके नीले पड़ सकते, रंगत उसकी बिल्कुल पीली जर्द थी। लड़का मेरे पाँव पे हाथ रख के कहता है, चाची मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हुई है, जो भी मेरी माँ और मेरी बहनों को कुछ ना कहना, मुझे चाहे आप फांसी पे लटका दीजिएगा। फिर मैंने थोड़ा सा खुद को संभाला है। इसके वालिद आए हुए थे घर में खाना खाने के लिए, मैंने जल्दी से आकर इनके सामने रोना पीटना शुरू कर दिया। वो भी गया है, इसकी बहनें भी गई हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। और उस लड़के ने उसके साथ भी ऐसा ही किया, चाचू मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, जो भी। फिर हम लोग उससे, हमें पता नहीं था कि पहले पुलिस को बुलाना चाहिए था। अच्छा जी नाजरीन, ये हमारे साथ उनकी वालदा मौजूद थी जो मौके पे वाक़या हुआ, उन्होंने हमें बताया। इनसे इनके जो लड़की का वालिद है उनसे पूछते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी मुझे ये बताएं कि जो लड़का था वो काम करता था? हाँ जी, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੋਂਡਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ 5:30 ਦਾ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਖੈਰ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ ਵੀ ਚਾਚਾ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵਕੂਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। नाजरीन आपको बताता चलूँ कि अंकल की 4 बेटियां, बेटा कोई नहीं है। इन्होंने बचपन में ही से उसको पाला, पढ़ाया, परवरिश की, लेकिन बाद में उसी भतीजे ने इनकी बेटी को कत्ल किया। इनसे पूछते हैं कि आला हुकाम से, वज़ीर आला से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, IG पंजाब से इनका कोई मुतालबा, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, साड़ी आला हुकाम नाल अपील है बिल्कुल कि ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ हैं, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ੈਨਬ ਹੋਰ ਨਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ 9 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਦਾਰਾ ਉਸਮਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਤਮਾਦ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਸ਼ਾਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। नाजरीन ये हमारे साथ मौजूद थे बच्ची के वालिद और वालदा। मेरी वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब से ये गुजारिश है, IG पंजाब से ये गुजारिश है कि इनका मामला जल्दी से जल्दी हल किया जाए, इनको इंसाफ फराहम किया जाए। इनके अपनों ने ही इनके साथ जो जुल्म ढाया, इस पर उनको सज़ा देनी चाहिए, ताकि ऐसा मामला, ऐसा वाक़या दोबारा इस पाकिस्तान में हो ना, क्योंकि उनको सरेआम सज़ा दी जाएगी तो ऐसा मामला या ऐसा वाक़या दोबारा पाकिस्तान में होने का सोचेंगे भी नहीं लोग। मेरी गुजारिश है अहकाम बाला से भी कि इनको जल्दी से जल्दी इंसाफ फराहम किया जाए। जी।